یہ ایکنی کا سلسلہ کیوں ہوتے ہیں ہمارے باڈی پر, ہماری اسکن پر؟ ٹین ایجز میں زیادہ ہوتے ہیں. ہماری ایک تو ڈائٹ کی وجہ سے, کیونکہ گرلس بہت ڈائٹ کانشیس ہیں, پھر وہ فاسٹ فوڈ کی طرف دھیان رکھتی ہیں, اور یہ چکن وغیرہ اس چیز سے اسکن کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ایکنی وغیرہ اور پگمنٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. کہ ایکنس کو چھیڑنا چاہیے یا پھر وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں, ان کو یہ نا کچھ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ ٹائم کے بعد اگر ہم پرک کروا لیں اور ان کو کلین کروا لیں تو وہ جو ہیں وہ ہمارے نشان بھی نہیں رہتے اور وہ کلین بھی ہو جاتی ہے اسکن. ڈارک سرکلس وغیرہ آج کل تو لیزر کا بہت اسکوپ آ گیا. ڈارک جو ہے فوٹو فیشیل آ گیا, کاربن فیشیل آ گیا, مائکرو پیلز آ گیا, ہائیڈرا فیشیل آ گیا. بوائز بھی آج کل تو یہ ہائیڈرا فیشیلس وغیرہ اور لیزر ہی زیادہ کروا رہے ہیں. میریکل وائٹ انجیکشن ہے وائٹننگ کے لیے, یہ اس کا بہت اسکوپ آ گیا. یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں وائٹامن سی اور وائٹننگ پیلز مل جاتی ہیں. یہ ہمیں نارمل سلائن میں لگتے ہیں, ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں انجیکٹ ہوتے, اور اس کا بینیفٹ بہت ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہمیں گلوکوز بھی لگ رہا ہوتا ہے. لیزر ٹریٹمنٹ کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. لیزر ٹریٹمنٹ کے بینیفٹس ہیں ہماری پگمنٹیشن کے لیے, ہمارے ڈارک سرکلس کو ختم کرنے کے لیے. لیزر پیکو لیزر ہے, کاربن لیزر ہے, اسپیکٹرا لیزر ہے. السلام علیکم. ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہادیہ موجود ہے. یہ آپ کے مسئلے مسائل کا حل لے کر حاضر ہوئی ہے. ناظرین, اسکن کے حوالے سے ہمارے بہنوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی ایکنس آ جاتے ہیں, کبھی ڈارکنس آ جاتے ہیں, کبھی نائٹ کریمز کا استعمال کیا جاتا ہے. اب نائٹ کریم سے چھٹکارا پائیں اور ڈاکٹر ہادیہ کے رازوں کو اپنائیں کہ یہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ڈاکٹری کا کیریئر اگر ہم پوچھنا چاہیں تو آپ کب بنی ڈاکٹر؟ ابھی مجھے لاسٹ ایئر یہ کمپلیٹ ہوا ہے میرا سیشن, اس کے بعد ابھی ٹریننگ ہے, ساتھ جوائننگ بھی ہے میری. تو جی بہتر ہو گیا. اچھا ہادیہ, آپ ماشاء اللہ ایز اے ایک ڈاکٹر ہیں, آپ کافی زیادہ پیشنٹس دیکھتی ہیں, اوبویسلی آپ کو ہر چیز کی نالج ہے, آپ نے اپنی اسکن بھی بڑی مینٹین رکھی ہوئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ میں لوگوں کو بھی بتاؤں کہ یار جس طرح میں نے اپنی اسکن کو وداؤٹ ایکنی رکھا ہوا ہے, وداؤٹ ڈارکنس رکھا ہوا ہے, تو میں لوگوں کو بھی کوئی ایسے ٹپس دوں؟ جی جی ضرور, میں بتاؤں گی اور بتانا بھی چاہتی ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ بہت ڈر چکے ہیں اپنی اسکن کو لے کے, کسی پہ جلدی بلیو نہیں کرتے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بتاؤں کہ آج کل بہت سارے ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں, بہت سارے مسئلے کے حل نکل آئے ہیں, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا ٹریٹمنٹ وغیرہ ایزیلی کروا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے ایشوز ہوتے ہیں آپ کی اسکن کو لے کر؟ کوئی ڈارکنس آ جاتے ہیں, کوئی پنجابی میں اگر بات کی جائے تو موقع سے ہوتے ہیں, وہ بلیک ایکنی ہوتے ہیں, ایک سمپل ایکنیز ہوتے ہیں, ایک ایج ہوتی ہے انسان کی جب ایکنیز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایکنی کا سلسلہ کیوں ہوتے ہیں ہمارے باڈی پر, ہماری اسکن پر؟ ٹین ایجز کی جو گرلز ہیں نا ان کے ساتھ یہ زیادہ ایشو ہوتا ہے, بیکاز یہ جو ہمارے ہوتے ہیں پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, ہمارے ایکنی ہو جاتی ہے, ڈارک سرکلز, یہ ہمارے سب نا ٹین ایجز میں زیادہ ہوتے ہیں. ہماری ایک تو ڈائٹ کی وجہ سے, کیونکہ گرلس بہت ڈائٹ کانشیس ہیں, پھر وہ فاسٹ فوڈ کی طرف دھیان رکھتی ہیں, اور یہ چکن وغیرہ اس چیز سے اسکن کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ایکنی وغیرہ اور پگمنٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایکنی کی بات کیا, مگر ٹین ایج میں جو ایکنیز نکلتے ہیں, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایکنیز کو چھیل دیتے ہیں یا دبا دیتے ہیں یا پھر ویسٹ کروا دیتے ہیں, ان کے جو سے نشانات ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں. کہ ایکنیز کو چھیڑنا چاہیے یا پھر وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں, ان کو یہ نا کچھ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ ٹائم کے بعد اگر ہم پرک کروا لیں اور ان کو کلین کروا لیں تو وہ جو ہیں وہ ہمارے نشان بھی نہیں رہتے اور وہ کلین بھی ہو جاتی ہے اسکن. لیکن جو ٹائم سے پہلے خود ہی پرک کر کے اس کو چھیل دیتے ہیں, وہ اسکریچز ہو جاتے ہیں فیس پہ, وہ چیز بہت زیادہ خراب کرتی ہے اس چیز کو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں, 5 to 10 days لگتے ہیں, وہ پھر باہر کسی بھی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس سے پرک کروا کے اپنی کروا کے اس کو کلین کروا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آج کل ہر گھر میں یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. لڑکیاں پہلے پارلرز میں ہمیں نظر آتی تھی, اب لڑکے بھی ٹریٹمنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کچھ ڈارک سرکلز بنے ہوتے ہیں چہرے پہ, اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ڈارک سرکلس وغیرہ آج کل تو لیزر کا بہت اسکوپ آ گیا. ڈارک جو ہے فوٹو فیشیل آ گیا, کاربن فیشیل آ گیا, مائکرو پیلز آ گیا, ہائیڈرا فیشیل آ گیا. اور یہ جو سیلونس میں ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں یہ ہوتے ہیں پنس کے ساتھ, اور یہ کافی ساری جو ہے کریمس کے ساتھ. یہ بہت زیادہ ہمیں نا نقصان دیتے ہیں کیونکہ اس کا اتنا ایڈوانٹیجز نہیں ہے, ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں اس کے.
کیونکہ وہ ہمارے پھر نشان چھوڑ جاتے ہیں. جب ہم پن یوز کرتے ہیں وہ لگتی ہے, اور وہ پن نہ جانے کتنے لوگوں کو لگی ہوتی ہے, پہلے وہ ہم پہ لگتی ہے, پھر اس طرح HIV کا بھی بہت زیادہ اسی چیز سے ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ ہائیڈرا فیشیل اور یہ جو مشینری اب جو آئی ہے نیو, یہ ہمیں یوز کرنی چاہیے, اویل کرنی چاہیے آفرز, کیونکہ یہ ہے کہ یہ ہمارے افیکٹ بھی بہت زیادہ کرتی ہے, اور یہ پھر نظر بھی آتا ہے فیس پہ کہ ہاں کچھ ہوا ہے, کلینزنگ کرتا ہے اور ہر چیز کو ہے نا کلین کر دیتا ہے. ڈارک سرکلز وغیرہ بوائز بھی آج کل تو یہ ہائیڈرا فیشیلس وغیرہ اور لیزر ہی زیادہ کروا رہے ہیں. فوٹو فیشیل, کاربن فیشیل, اس کا بھی بہت اسکوپ آ گیا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ لڑکوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایکنی سے لے کر. چلے مان لیا کہ ایکنی سے ایک ایج تک رہتے ہیں, اس کے بعد ایکنی تو ختم ہو جاتے ہیں, مگر کچھ نشانات سپورٹس رہ جاتے ہیں. ان نشانات کی اگر بات کی جائے تو ان کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اسکن سے ریلیٹڈ کوئی سرجری وغیرہ کی جاتی ہے یا پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کے لیے پیکو لیزر جو نیو آئی ہے, پیکو لیزر سے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. جہاں پہ اسپاٹ ہوتا ہے وہاں پہ شارٹس لگتے ہیں. یہ ہے کہ وہ 3 to 4 سیشنس ہمیں لینے پڑتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ جو ڈارک اسپاٹس ہیں, ڈارک سرکل ہیں, وہ جو ہیں وہ اندر سے ختم ہو جاتے ہیں, اسکن کے اندر سے ہی, وہ دوبارہ ہمیں فیل نہیں ہوں گے اسکن پہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل یہ کریموں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. لوگوں نے گھروں میں نائٹ کریمز کا بڑا استعمال کیا گیا ہے. کچھ ایسے برانڈس کی کریمیں ہیں جو 1 کروڑ روپے دینے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو جی وائٹنس ملے گی, گلو ہوگا. یہ کیا سین ہے؟ یہ کوئی بینیفٹ ہوتا ہے یا پھر اس کا کوئی سائڈ افیکٹس بھی پڑتا ہے آپ کی اسکنس پہ؟ ایسا کوئی بھی اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. اس کا بینیفٹ ہوتا ہے 2 سے 3 ڈیز کے لیے, اور بعد میں اس کا بہت زیادہ ہے, ہماری اسکن کو خراب کر دیتا ہے. ہماری جو اسکن ہے, گرلس کی اسکن جو ہے وہ ویسے بہت زیادہ نا تھن ہوتی ہے, تو اس کے اوپر یہ کریمز وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ اس کو بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے. ریڈنس, اسکریچز, ریشز وغیرہ بہت زیادہ اسکن پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا جسٹ ہمیں 2 ڈیز کے لیے ہوگا بینیفٹ, 3 ڈیز کے لیے ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو لگاتی ہیں ان کو پھر لائف ٹائم یہ یوز کرنی پڑتی ہے. ان کا کوئی ہمیں بینیفٹ نہیں ہے اتنا. اس کی جگہ اب تو انجیکشنز آ گئے ہیں, جو میڈیکل وائٹ انجیکشن ہے وائٹننگ کے لیے. یہ اس کا بہت اسکوپ آ گیا. یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں وائٹامن سی اور وائٹننگ پیلس مل جاتی ہیں جو ہماری اسکن کے لیے بینیفٹ بھی ہے. جو آئی تھنک سو یہ سوئٹزرلینڈ کے انجیکشن. جی وہاں کے انجیکشنز ہیں. صحیح ہو گیا. اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ اس کے بینیفٹ یہ ہیں کہ اس کے اندر ہماری باڈی کے اندر ہم جو ڈائٹ لیتے ہیں اس سے تو ہمیں مل رہا ہے پراپر پروٹینس وغیرہ, لیکن یہ ہے کہ ہماری اسکن کے اندر ڈائریکٹ ڈالے جاتے ہیں اسکن کے لیے ہی. اس کے اندر ہوتے ہیں وائٹامن سی ہوتے ہیں, وائٹننگ پیلز ہوتی ہیں, مائکرو ڈرماوینز ہوتے ہیں جو ہماری اسکن پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, اور اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے. صحیح ہو گیا. یہ ایک انجیکشن لگتا ہے؟ یہ ایک انجیکشن نہیں ہوتا, اس کی پورا ایک سیشن ہوتے ہیں. 3 to 4 سیشنس ہمیں اویل کرنے پڑتے ہیں اس کے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ لائف ٹائم کے لیے ہمیں ایک گلو مل جاتا ہے, ایک وائٹننگ اسکن جو ہے ہمیں مل جاتی ہے. اور اس کا اگر ہم بعد میں فل اس کی کیئر کریں, اپنی ڈی ہائیڈریشن کو ٹھیک رکھیں, اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھیں, تو اس سے ہماری اسکن لائف ٹائم کے لیے بہت زیادہ بیٹر رہتی ہے. اچھا یہ ٹریٹمنٹ کی جو آپ نے مجھے بات بتائی ہے وائٹننگ انجیکشن کی, تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ یہ کتنے میں بن جاتا ہے؟ مطلب کہ کیا ہے اس کا پروسیجر ہے؟ پیمنٹ کتنی لگتی ہے تاکہ جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ افورڈیبل بھی ہیں؟ اگر افورڈیبل ہے, اور اس کے سائڈ افیکٹس بھی بتائیے گا. اس کے سائڈ افیکٹس تو کوئی نہیں ہے, اس کے بینیفٹس ہیں بہت سارے, کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں سائڈ افیکٹس ہوں. اور یہ 10,000 میں بھی اویل کر سکتے ہیں, 15,000 اور 25,000 تک بھی اویل کر سکتے ہیں. یہ ہمیں نارمل سلائن میں لگتے ہیں, ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں انجیکٹ ہوتے, اور اس کا بینیفٹ بہت ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہمیں گلوکوز بھی لگ رہا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ فیس ٹپس کے حوالے سے بات کر رہی ہے آپ, تو آج کل ایک لیزر ٹریٹمنٹ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت زیادہ فیسلٹیز آ گئی ہیں مارکیٹ میں, بہت زیادہ کچھ آ گیا ہے. یہ تو آپ نے مجھے ایک سوئٹزرلینڈ کا ہے مجھے آپ نے بتا دیا کہ انجیکشن ہے. اگر بات کی جائے لیزر ٹریٹمنٹ کی, لیزر ٹریٹمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے؟ کیا اس کے سائڈ ایفیکٹس ہیں؟ لیزر ٹریٹمنٹ کے کوئی سائڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. لیزر ٹریٹمنٹ کے بینیفٹس ہیں ہماری پگمنٹیشن کے لیے, ہمارے ڈارک سرکلس کو ختم کرنے کے لیے. لیزر پیکو لیزر ہے, کاربن لیزر ہے, اسپیکٹرا لیزر ہے, بہت سارے بینیفٹس ہیں. ہیئر ریموول لیزر ہے. یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک ہی دفعہ کروانا پڑتا ہے بار بار. اس کے ایک ہی دفعہ سیشنز ہوتے ہیں, اسکن کے اکارڈنگ سیشن ہوتے ہیں. کسی کو 5 ریکوائر ہیں, کسی کو 6 ریکوائر ہیں.
اس کے بعد ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم اگین کوئی چیز یوز کریں, کوئی چیز لگائیں, کیونکہ یہ ایک دفعہ جب افیکٹ کر دیتا ہے اس کے بعد بس اپنی ڈائٹ کو مینٹین رکھیں, اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کوئی سوپ لگائیں, کوئی کریم لگائیں. یہ اتنا افیکٹو ہے ہماری. ہادیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اپنی اسکنس کو لے کر, ڈائٹ کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, تو ڈائٹ میں کیا کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ آپ کے اسکن پہ کوئی سائڈ افیکٹس نہ ہو, آپ کے ایکٹنس بھی سیو رہیں, سیو نہ رہیں مطلب کہ ختم رہیں, آپ کی اسکن سیو رہیں؟ گرین ویجیٹیبلس اور سیلڈ وغیرہ ہمیں اپنی ڈائٹ میں بہت زیادہ, فروٹس کو ایڈ کریں, فریش جوسز ایڈ کریں, جو باہر سے مل رہے ہوتے ہیں جوسز, یہ ان سے بہتر ہے کہ ہم یہ جو فریش جوسز ہیں یہ ان کا استعمال کریں, ویجیٹیبلس استعمال کریں, فریش ویجیٹیبلس, نہ کہ یہ جو چکن مل رہا ہے اور یہ جو سوپ اور باہر کی چیزیں ہیں ان سے بس تھوڑا سا کر لیں اوائڈ, اور فریش چیزیں اور فریش ویجیٹیبلس کھائیں. بس یہی ہماری اسکن کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے. بہتر ہو گیا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے وائٹننگ کا ایک انجیکشن تو بتا دیا اور ایک گلو ڈرپ آتی ہے مارکیٹ میں, وہ کیا سین ہے؟ گلو ڈرپ بہت ساری آ گئی ہیں مارکیٹ میں اب کسی ایک کا نام لے کر ان کو تو کرنا نہیں چاہوں گی, لیکن یہ ہے کہ آپ کو لگوانی ضرور چاہیے. گلو ڈرپ کا یہ ہے کہ ہماری اسکن کے اندر جو ہمارا ڈسٹ مٹیریل ہے نا اس کو سائڈ کر دیتا ہے, اس سے پہلے ہمیں ہائیڈرا کروانا چاہیے تاکہ ہماری جو ڈیڈ اسکن ہے وہ اتر جائے, پھر وہ ڈرپ لگوائیں, اس سے ہماری اسکن پہ بہت زیادہ گلو آتا ہے. اور اس کے بہت سارے بینیفٹس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور بہت سارے بینیفٹس اس کے ہیں جو اویئر ہمیں کرنی چاہیے. بہترین ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی پیغام دوں گی کہ آج کل جو موسم چل رہا ہے اس میں ڈی ہائیڈریشن بہت ہے, اپنی اسکن کا خیال رکھیں, پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور فریش ویجیٹیبلس وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ کریں, اور جو بھی ہماری ہیلتھ کے لیے بہتر ہے اس کو چھوڑیں نہیں. اتنا پیسہ اگر آپ لگا رہے ہیں کسی دوسری کریموں پہ, وہ کسی اچھی جگہ لگائیں جو آپ کو بینیفٹ بھی دے. تو بس یہی میرا پیغام ہے کہ ویسٹ نہ کریں, اپنے اوپر بھی تھوڑا نا لگائیں تاکہ ہمیں بینیفٹ بھی نظر آئے. کیا بات ہے. ناظرین ڈاکٹر ہادیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور آپ نے سنے ہیں ڈاکٹر ہادیہ کے ٹوٹکے, تو ان ٹوٹکوں پر عمل بھی کیجیے گا تاکہ آپ کی اسکن گلو اچھے سے کرے اور وائٹننگ بھی زیادہ سے ہو. اور اگر آپ ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کا ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہم کو ڈسکاؤنٹس آفر دے سکتے ہیں. ہاں 50% ڈسکاؤنٹ تو آپ کو مل سکتا ہے, آپ کانٹیکٹ کریں. ہو گیا جی 50% ڈسکاؤنٹ کی ناظرین آفر بھی آ گئی, ہم سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.